السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، سب سے پہلے غزہ کی تازہ صورتحال پر کریں گے نظر۔ عالمی برادری کے انتباہ کے باوجود گزشتہ دنوں اسرائیل نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جس طریقے سے غزہ کے رفح کیمپ کے قریب انسانیت سوز حملہ کیا، جس میں درجنوں فلسطینی پلک جھپکتے ہی شہید ہو گئے اور سب کچھ جو ہے وہ خاکستر ہو گیا، اس کو لے کر اب پوری دنیا میں ایک غم و غصے کی لہر دکھائی دے رہی ہے۔ اسرائیل نے اس حملے میں کم از کم 8 میزائل فائر کیے تھے، جنہوں نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ سب سے افسوسناک پہلو اس بات کا یہ ہے کہ اس علاقے کے اسپتال اتنی بڑی تعداد میں شہداء اور زخمیوں کو سنبھالنے اور ان کے علاج و معالجے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ وہیں رفح کی خیمہ بستی پر حملے کے باوجود اب تک کسی بھی ملک نے زبانی بیان بازی کے علاوہ کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا ہے۔ البتہ یہ قتل عام اتنا خوفناک تھا کہ عرب ممالک سمیت اٹلی، فرانس، اسپین، ناروے، آئرلینڈ، بیلجیم، یورپی یونین سمیت کئی ممالک اور اقوام متحدہ نے جو ہے افسوس کا اظہار کیا اور حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ لیکن یہاں بھی کئی ممالک کا دوگلاپن دیکھنے کو ملا ہے۔ فرانس نے فوری جنگ بندی کا تو مطالبہ کیا، کہا کہ فلسطینی شہریوں کے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں بچی، اب بس جنگ بندی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ اس نے کہا کہ فریقین انسانی حقوق کے عالمی قوانین کی پاسداری کو یقینی بنائیں، یعنی کہ معصوموں کا قتل عام اسرائیل کر رہا ہے۔ یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دو طرفہ جنگ کا نتیجہ ہے کہ اتنے لوگ جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں، حالانکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بلا اشتعال جو ہے اس طریقے کی فائرنگ، اس طرح کے حملے جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے معصوموں پر کیے جا رہے ہیں۔ اور جبکہ امریکہ نے اس خوفناک اور تباہ کن حملے کے بعد بھی صرف اسرائیل پر اتنا زور دیا کہ وہ اپنے فوجی حملے سے پہلے شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی احتیاط برتیں۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ اسرائیل کو حماس کا تعاقب کرنے کا حق ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس حملے میں حماس کے 2 سینئر دہشت گرد مارے گئے جو کہ اسرائیلی شہریوں کے خلاف حملوں کے ذمہ دار تھے۔ لیکن جیسا کہ ہم واضح کر چکے ہیں، اسرائیل کو شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن احتیاط برتنی چاہیے۔ صرف جو ہے احتیاط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور کہا کہ ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ وہ اب اقوام متحدہ نے جو ہے ایک اور ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے جس طریقے کا حملہ ہوا اس کے بعد، اور اب دیکھنا ہوگا کہ اقوام متحدہ کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ وہ رفح کراسنگ پر اسرائیلی اور مصری فوجیوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جس میں ہلاکتوں کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں، تاہم تعداد کے حوالے سے متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ غزہ کے علاقے رفح کراسنگ پر ہونے والی جھڑپ میں مصری فوج کا ایک اہلکار مارا گیا ہے، جبکہ اسرائیلی فوج کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ یہ اسرائیل کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے۔ دوسری جانب مصری حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے رفح بارڈر پر جارحیت کا مظاہرہ کیا، جھڑپ میں کسی بھی فوجی کو جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ جبکہ آزاد ذرائع کا دعویٰ ہے کہ دونوں ممالک کے افواج کے اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، تاہم تعداد کے حوالے سے ابھی تک تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا کہ فلسطینی ریاست کے بغیر اس کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ یہ ضروری ہے کہ اسرائیل فلسطینی ریاست کے وجود کو تسلیم کرے، ایسا کرنا خود اسرائیل کے مفاد میں ہوگا، مگر اسرائیل کی موجودہ حکومت اس بات کو نہیں سمجھ رہی اور یہ باعث تشویش ہے۔ اس طرح کی بات فیصل بن فرحان نے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 ریاستی حل ہی فلسطین اور اسرائیل دونوں کے مفاد میں ہے، اور انہوں نے فوری طور پر دونوں سے مذاکرات کی میز پر آنے کا مطالبہ کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کو حق خود ارادیت ملنے کا فیصلہ اسرائیل نہیں کرے گا، بلکہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین میں موجود ہے۔ وہیں یورپی یونین اور اسرائیل کے درمیان بھی جو ہے وہ تعلقات تناؤ کا شکار ہو گئے۔ یورپی یونین کے رکن آئرلینڈ اور اسپین کی طرف سے فلسطینی ریاست کو سفارتی طور پر تسلیم کرنے کے موقع پر میڈرڈ نے اصرار کیا کہ جنوبی غزہ کے شہر میں مسلسل مہلک حملوں کے لیے اسرائیل کے خلاف پابندیوں پر غور کیا جانا چاہیے۔ اور یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کی حمایت میں اپنی آواز بلند کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ کی طرح جب کوئی نتن یاہو حکومت کے خلاف ایسا کام کرتا ہے جو نتن یاہو کی حکومت کو پسند نہیں آتا، تو لفظ سام دشمنی کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ بوریل نے کہا کہ اب سے میں پھر کبھی اسرائیل نہیں کہوں گا، لیکن نتن یاہو حکومت کہوں گا، کیونکہ یہ حکومت ہی اس طرح کے فیصلے لے رہی ہے۔ اور یورپی یونین نے اسرائیل کو وارننگ بھی دی کہ اگر اس نے اشتعال انگیز بیان بازی بند نہیں کی تو یورپی یونین کی جانب سے طاقتور پیغام بھیجا جائے گا۔
لوک سبھا انتخاب اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ آخری مرحلے کی ووٹنگ 1 جون کو ہوگی اور اسی دن انڈیا اتحاد کی پارٹیوں نے میٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 1 جون کی دوپہر انڈیا اتحاد کے سرکردہ لیڈران دہلی میں جمع ہوں گے اور 4 جون کو جاری ہونے والے لوک سبھا انتخابات کے نتائج سے متعلق آگے کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ میٹنگ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے طلب کی ہے۔ اس میٹنگ میں اپوزیشن لیڈران 4 جون کے نتائج سے پہلے اپنی پالیسیوں پر بات کریں گے اور 7 مراحل کے انتخابات میں اپنی کارکردگی کا جائزہ بھی لیں گے۔ حالانکہ انڈیا اتحاد کی سبھی پارٹیاں مرکز میں حکومت سازی کو لے کر پراعتماد دکھائی دے رہی ہیں۔ انڈیا اتحاد کی یہ میٹنگ اس لیے اہم تصور کی جا رہی ہے کیونکہ بیشتر سیاسی پنڈت گزشتہ لوک سبھا کے مقابلے میں بی جے پی کی سیٹ کم ہونے کا امکان ظاہر کر رہے ہیں۔ کچھ سیاسی ماہرین کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ این ڈی اے کے لیے حکومت سازی کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ممتا بنرجی اس بار بھی انڈیا اتحاد کی میٹنگ میں شریک نہیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی بنگال میں 9 اہم سیٹوں پر اس دن ووٹنگ ہو رہی ہے اور ریاست کے طوفان سے متاثرہ لوگ مدد کے لیے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایسے میں ممتا بنرجی نے کہا کہ وہ اس دن انڈیا اتحاد کی میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گی۔ حالانکہ ممتا بنرجی کے اس تبصرے نے ریاستی کانگریس اور سی پی ایم دونوں انڈیا اتحاد کے ارکان کی جانب سے مزید تنقیدوں کا خطرہ بڑھا دیا ہے، کیونکہ ممتا بنرجی نے لوک سبھا انتخابات میں مغربی بنگال میں جب سے اکیلے انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا تب سے بی جے پی کے خلاف لڑنے میں اس کے اخلاص پر سوال اٹھائے جا رہے تھے۔ کانگریس رہنما ادھیر رنجن چودھری کا یہاں تک کہنا تھا کہ ممتا بنرجی الیکشن کے بعد بی جے پی کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ وہیں حالیہ ہفتوں کی بات کریں تو اگرچہ ممتا نے بار بار انڈیا الائنس کے لیے اپنی حمایت کا وعدہ کیا ہے، اس کی تشکیل اور نام دینے کے لیے کریڈٹ کا دعویٰ بھی کیا ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ مرکز میں غیر بی جے پی حکومت کی تشکیل میں ترنمول ایک اہم کردار ادا کرے گی، لیکن پھر بھی جو ممتا بنرجی کے حالیہ فیصلے ہیں اس سے ممتا بنرجی کے کردار پر سوالیہ نشان برقرار ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری اعظم خان کی اہلیہ ڈاکٹر تزین فاطمہ جلد ہی جیل سے رہا ہو کر باہر آ سکتی ہیں۔ ضمانت کے بعد ان کی رہائی کے لیے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اس وجہ سے اعظم خان کے وکیل نے ہائی کورٹ سے حاصل کردہ ضمانت کے حکم کو ایم پی ایم ایل اے مجسٹریٹ کورٹ میں داخل کیا ہے۔ کاغذی کارروائی مکمل ہونے کے بعد اعظم خان کی اہلیہ ڈاکٹر تزین فاطمہ آج یعنی کہ منگل کو جیل سے باہر آ سکتی ہیں۔ اگر آج اس کی کاغذی کارروائی مکمل نہیں ہوئی تو وہ یقیناً کل یعنی کہ بدھ کو جیل سے باہر ضرور آئیں گے۔ تاہم اعظم خان اور عبداللہ اعظم خان اب بھی جیل میں ہی رہیں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ اعظم خان سیتاپور جیل میں ہیں جبکہ ان کے بیٹے عبداللہ اعظم خان ہردوئی جیل میں ہیں۔ خواتین کا جنسی استحصال کر ہزاروں ویڈیوز بنانے کے الزامات کا سامنا کر رہے بی جے پی اتحادی جے ڈی ایس کے مفرور لیڈر پرجول ریونا نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں اس نے جانکاری دی ہے کہ وہ 31 مئی کو ایس آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے۔ فحش ویڈیو اور جنسی استحصال کے الزامات کا سامنا کر رہے ریونا کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے۔ ہاسن لوک سبھا سیٹ سے رکن پارلیمنٹ ریونا پر جنسی استحصال، سیکس ویڈیو ریکارڈ کرنے اور سازش کرنے جیسے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ وہیں اس معاملے میں ہنگامہ بڑھنے پر جنتا دل سیکولر نے انہیں پارٹی سے معطل کر دیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ دنوں سابق وزیر اعظم دیوے گوڑا نے فرار چل رہے رکن پارلیمنٹ پرجول ریونا کو فوراً بیرون ملک سے لوٹنے کی ہدایت دی تھی۔ زمین کے مبینہ گھوٹالے سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں جیل میں بند جھارکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کی باقاعدہ ضمانت کی درخواست کی منگل کو جھارکھنڈ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، لیکن انہیں فوری راحت نہیں مل سکی ہے۔ ای ڈی نے اپنا جواب داخل کرنے اور کیس میں اپنا موقف پیش کرنے کے لیے عدالت سے مزید وقت طلب کیا ہے۔ ای ڈی کو وقت دیتے ہوئے عدالت نے کیس کی سماعت کے لیے اگلی تاریخ 10 جون مقرر کی ہے۔ خیال رہے کہ ای ڈی نے ہیمنت سورین کو 31 جنوری کو 8 ایکڑ اراضی پر غیر قانونی قبضے اور منی لانڈرنگ کے معاملے میں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تھا۔ اس معاملے میں اب تک کل 11 لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ڈیرہ سچا سودا کے سربراہ گرمیت رام رحیم کو آج پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے ڈیرہ کے ایک سابق اہلکار کے قتل کیس میں بری کر دیا ہے۔ ڈیرہ کے سابق مینیجر رنجیت سنگھ کو 2002 میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ یہ الزام تھا کہ اس قتل کا تعلق ایک گمنام خط کو گردش کرنے میں ان کے مشتبہ کردار سے تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح رام رحیم ہریانہ کے سرسا میں واقع ڈیرہ ہیڈ کوارٹر میں خواتین کا جنسی استحصال کر رہا تھا۔ 2021 میں ایک سی بی آئی عدالت نے رام رحیم اور 4 دیگر کو قتل کیس میں قصوروار ٹھہرایا تھا، انہیں عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ وہیں 56 سالہ ڈیرہ سربراہ نے اس سزا کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ سی بی آئی عدالت نے جن 4 دیگر کو قصوروار ٹھہرایا تھا انہیں بھی آج بری کر دیا گیا ہے۔
पुलिस ने टीआरपी गेम जोन वाक़े के एक और मफरूर मुलजिम को राजस्थान के सरोही से गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने वाक़े में 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गुजरात पुलिस को इत्तला मिली थी कि हादसे से मुताल्लिक़ मुलजिम राजस्थान में हो सकता है। पीर की रात तकरीबन 8 बजे पालनपुर की लोकल क्राइम ब्रांच उनकी टीम ने वहां पहुंचकर वहां की पुलिस की मदद से सदर बाजार में वाक़े कपड़े की दुकान पर छापा मारा और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। उसे सिटी पुलिस स्टेशन लाया गया और यहां से पालनपुर क्राइम ब्रांच टीम उसे राजकोट ले गई। काबिल ज़िक्र है कि राजकोट के गैर कानूनी तौर पर चलने वाले गेमिंग जोन में लगने वाली ज़बरदस्त आग में 12 बच्चों समेत 28 अफराद की मौत वाक़ हुई थी। सावरकर के लिए अपने मुतनाज़ा रिमार्क्स के लिए कांग्रेस लीडर और वायनाड के एमपी राहुल गांधी की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। पुणे पुलिस ने अपनी तहक़ीक़ाती रिपोर्ट को अदालत में पेश किया है। अपनी रिपोर्ट में पुलिस ने कहा है कि सावरकर के पोते की तरफ से राहुल गांधी पर लगाए गए इल्ज़ामात पहली नज़र में सच्चे नज़र आते हैं। साल 2023 में सावरकर के पोते ने लंदन में दी गई तकरीर में कांग्रेस लीडर पर हिंदुत्व स्कॉलर को बदनाम करने का इल्ज़ाम लगाया था। अदालत राहुल गांधी को नोटिस जारी करके पेश होने को भी कह सकती है। तो नाज़रीन, खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrokhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।